یہ 100 سال پرانی بات ہے۔ ایک ملک کے ایک قدیم علاقے میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام کریم تھا جو کافی دولت مند تھا۔ وہ جس بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالتا اس میں اسے اچھا منافع ہوتا، جبکہ چھوٹا بھائی جس کا نام فیضان تھا انتہائی غریب تھا۔ اس نے کئی بار کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی مگر ہر دفعہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی آپ کا نصیب تو کمال ہے، آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیشہ کامیابی ملتی ہے، مگر میری قسمت جیسے جاگتی ہی نہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار سب کچھ برباد ہو گیا۔ فیضان کی مایوسی سے بھری باتیں سن کر کریم نے اسے سمجھایا کہ کاروبار کا چلنا یا نہ چلنا صرف نصیب کا کھیل نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ ہر کام میں سمجھداری اور سوچ سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب میں کوئی نیا کام شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں نقصان کا کتنا امکان ہے اور فائدہ ملنے کی امید کیا ہے۔ غرض یہ کہ میرے بھائی ہر بار قسمت کو دوش دینا ٹھیک نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں اور فیصلوں کا جائزہ لے اور ناکامی کا سارا الزام نصیب پر نہ ڈالے۔ فیضان نے جب کریم کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، مگر میں تو ہمیشہ محنت کرتا ہوں، پھر بھی کامیابی میری زندگی سے دور ہے۔ لگتا ہے میری قسمت ہی بگڑ چکی ہے، میری تقدیر سو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دور اسے گھوڑوں کا ایک استبل نظر آیا جو اس کے بھائی کا تھا، جہاں قیمتی اور نادر قسم کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ فیضان نے سوچا، کیا ہی حسین گھوڑے ہیں، بالکل میرے بھائی کے نصیب کی طرح۔ اس نے ارادہ کیا اب وہ اپنی تقدیر کو ضرور جگائے گا۔ کریم کی باتوں کو وہ بھول چکا تھا۔ دوبارہ اس کے پاس گیا اور بولا، بھائی میں ایک سفر پر نکل رہا ہوں تاکہ اپنی قسمت ڈھونڈ کر اسے بیدار کروں۔ کریم نے غصے سے کہا، فضول باتیں مت کرو اور میری صلاح پر عمل کرو۔ مگر فیضان نے ہار نہیں مانی اور کہنے لگا، واہ بھائی آپ تو سکون بھری زندگی گزار رہے ہو کیونکہ آپ کا نصیب ساتھ دے رہا ہے۔ میرا ارادہ اب پکا ہے، میں اپنی تقدیر کو جگانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس نے کچھ ضروری چیزیں لی اور روانہ ہو گیا۔ پہاڑوں اور ریگستانوں سے گزرتا ہوا اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے اسے ایک باغ نظر آیا جہاں ہر طرف سبز درخت لگے ہوئے تھے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی ایک باغبان اس سے ملا۔ فیضان نے سلام کیا اور پوچھا، کیا مجھے کچھ پھل مل سکتے ہیں؟ باغبان نے کہا، میں انکار نہ کرتا مگر میرے باغ کے کسی بھی درخت پر پھل نہیں لگتا، شاید میری تقدیر ہی مردہ ہو چکی ہے۔ فیضان نے جب آس پاس دیکھا تو واقعی ایک بھی درخت پر پھل نہیں تھا۔ باغبان نے پوچھا، تم کس مقصد سے یہ سفر کر رہے ہو؟ فیضان بولا، میں اپنی قسمت کو تلاش کرنے نکلا ہوں۔ باغبان نے کہا، اگر تمہیں تمہاری تقدیر مل جائے تو اس سے پوچھنا کہ میرے باغ میں پھل کیوں نہیں لگتے۔ فیضان بولا، اگر مجھے میری قسمت مل گئی تو آپ کا سوال ضرور پیش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلی منزل پر وہ ایک دریا کے پاس پہنچا جہاں ایک مچھیرا بیٹھا تھا۔ فیضان نے اس سے کہا، بھائی کیا ایک مچھلی مل سکتی ہے؟ مچھیرا بولا، میں تو دے دوں مگر پچھلے کچھ دنوں سے میرے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں آئی، حالانکہ میرا جال نیا اور مضبوط ہے اور میں یہ کام اچھی طرح جانتا ہوں، مگر لگتا ہے میری تقدیر بھی سو گئی ہے۔ اس نے پوچھا، لگتا ہے تم مسافر ہو، سفر کا مقصد کیا ہے؟ فیضان نے جواب دیا، میں اپنی تقدیر کو ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ اسے بیدار کر سکوں۔ مچھیرا بولا، اگر تمہیں اپنی قسمت مل جائے تو اس سے پوچھنا کہ میرے جال میں مچھلی کیوں نہیں آتی۔ فیضان نے وعدہ کیا کہ میں آپ کا یہ سوال ضرور پوچھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا۔ آگے چلتے چلتے ایک تندور ملا جہاں ایک نان بھائی روٹیاں بنا رہا تھا۔ فیضان نے کہا، بھائی میں مسافر ہوں، کیا ایک نان مل سکتا ہے؟ نان بھائی بولا، میں تو دے دوں مگر کچھ دنوں سے میری ہر روٹی جل جاتی ہے، حالانکہ میں اس فن میں مہارت رکھتا ہوں۔ فیضان نے دیکھا کہ واقعی ہر روٹی جل رہی ہے۔ نان بھائی رو پڑتا ہے اور کہتا ہے، شاید میری قسمت بھی سو چکی ہے۔ اس نے پوچھا، تم کس مقصد سے نکلے ہو؟ فیضان بولا، میں بھی قسمت کا مارا ہوں، اپنی تقدیر کو جگانے نکل پڑا ہوں۔ نان بھائی بولا، اگر تمہیں اپنی قسمت مل جائے اس سے یہ سوال ضرور پیش کرنا کہ میرے تندور سے صرف جلی ہوئی روٹی کیوں نکلتی ہے۔ فیضان نے وعدہ کیا، میں ضرور آپ کا سوال اپنی قسمت سے پوچھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک شاہی قافلہ دیکھا۔ سب لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن فیضان نے اس سواری میں بیٹھی حکمران کو دیکھا جو ایک عورت تھی۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ مسافر ملکہ کو گھور رہا ہے تو اسے پکڑ کر ملکہ کے سامنے لے آئے۔ ملکہ نہایت نرم دل تھی۔ اس نے فیضان سے پوچھا، تم نے رسم و رواج کی پابندی کیوں نہیں کی اور اپنی نگاہ کیوں نہیں جھکائی؟
فیضان نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور اس شہر کے قوانین سے واقف نہیں ہوں۔ شاید یہ خطا میری نادانی کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ ملکہ نے اس کی بات سن کر کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر کیا تم مجھے اپنے سفر کا سبب بتا سکتے ہو؟ فیضان نے عرض کی، میں نصیب کے مظالم سے تھکا ہوا شخص ہوں اور اپنی قسمت کو تلاش کرنے کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں بھٹک رہا ہوں۔ ملکہ نے غمگین ہو کر کہا، اگر تمہیں اپنی تقدیر مل جائے پوچھنا کہ میری رعا میرے احکام پر کیوں عمل نہیں کرتی۔ فیضان نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، میں ضرور آپ کا یہ سوال اپنی قسمت کے سامنے رکھوں گا اور اگر جواب ملا تو واپس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فیضان نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ راستے میں اسے ایک جھگی نظر آئی جس کے سامنے ایک شیر بندھا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک عجیب شخص خاموش کھڑا تھا۔ فیضان نے خوف کے ساتھ اس شخص سے پانی طلب کیا۔ اس نے گھورتے ہوئے اسے پانی دے دیا۔ اس شخص نے فیضان سے پوچھا، تم کس وجہ سے سفر میں ہو؟ فیضان نے جواب دیا، میں اپنی تقدیر کی تلاش میں نکلا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ میرا پالتو شیر ہے مگر یہ گوشت کے بجائے گھاس کھاتا ہے۔ اب تو یہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں اپنی قسمت مل جائے تو اس سے ضرور پوچھنا کہ میرا یہ شیر گوشت کیوں نہیں کھاتا۔ فیضان نے کہا، میں ضرور آپ کی بات اپنی تقدیر کے سامنے پیش کروں گا اور جواب ملنے پر واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ پھر فیضان نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے ایک پہاڑی دیکھی۔ دھیرے دھیرے چڑھائی طے کرتا ہوا وہ چوٹی تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک گھر نظر آیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص آگ کے شعلے کے پاس بیٹھا تھا۔ فیضان نے بزرگ شخص سے پوچھا، آپ کون ہیں اور اس سنسان جگہ میں کیوں رہتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں لوگوں کی قسمت جگاتا ہوں، اسی وجہ سے سب مجھے قسمت بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ لوگ مجھے ہی اپنی تقدیر سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر فیضان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے لگا کہ آخر اس کی قسمت اس سے مل گئی۔ بزرگ نے فیضان کو تقدیر کی حقیقت کے بارے میں کچھ بتایا۔ پھر فیضان نے راستے میں جو لوگ ملے ان کے سوالات قسمت بابا کے سامنے رکھے اور واپس روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ اس ملکہ کے پاس گیا جس کے احکام رعا نہیں مانتی تھی۔ فیضان نے کہا، رعایا آپ کی بات اس لیے نہیں مانتی کیونکہ ان کا رہنما ایک عورت ہے۔ اگر کوئی مرد حکمران ہوتا تو لوگ انکار نہ کرتے۔ ملکہ نے یہ بات سن کر کہا، اگر یہ بات ہے تو مجھ سے نکاح کر لو، تم بادشاہ بن جاؤ گے اور رعا بھی مان جائے گی۔ مگر فیضان نے جواب دیا، مجھے میری تقدیر مل گئی ہے، میں اب اسی میں خوش ہوں۔ ملکہ بولی، تقدیر تمہارے ساتھ ہے مگر تمہاری نادانی تمہاری کامیابی کا راستہ روک رہی ہے۔ اس کے بعد فیضان اس نان بھائی کے پاس گیا جس کے نان جل جاتے تھے۔ فیضان نے کہا، مجھے میری قسمت مل گئی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اگر تم کام کے دوران باتیں کم کر دو تو روٹیاں نہیں جلیں گی۔ واقعی نان بھائی بے شمار باتیں کرتا تھا اور نان لگا کر گفتگو میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اس نے فیضان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں ہر روز کی آدھی آمدنی تمہیں تحفے میں دیا کروں گا۔ فیضان نے کہا، مجھے میری تقدیر مل چکی ہے اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر فیضان مچھیرے کے پاس گیا جس کے جال میں کچھ نہیں آتا تھا۔ فیضان نے کہا، میں نے آپ کا مسئلہ اپنی تقدیر کے سامنے رکھا۔ جواب ملا کہ جس جگہ آپ جال پھینکتے ہیں وہاں ہر شام کو روٹی کے ٹکڑے پھینکا کریں۔ مچھیرے نے شکریہ ادا کیا اور کہا، میری آدھی آمدنی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ فیضان بولا، مجھے میری قسمت مل گئی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد فیضان اس باغبان کے پاس گیا جس کے باغ میں پھل نہیں لگتے تھے۔ اس نے کہا، تقدیر نے بتایا ہے کہ آپ کے درختوں کے نیچے خزانہ دفن ہے، اگر آپ وہ خزانہ نکال لیں تو درخت پھل دینا شروع کر دیں گے۔ باغبان نے خوشی سے کہا، چلو مل کر نکالتے ہیں، میں آدھا خزانہ تمہیں تحفے میں دے دوں گا۔ فیضان بولا، مجھے میری تقدیر مل گئی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ باغبان بولا، تقدیر تو تمہارے ساتھ ہے مگر تمہاری بے وقوفی تمہیں روک رہی ہے۔ اس کے بعد فیضان اس شخص کے پاس گیا جس کا شیر گوشت کی جگہ گھاس کھاتا تھا۔ فیضان نے کہا، میں نے آپ کا مسئلہ اپنی قسمت سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کا شیر صرف بیوقوف انسان کا گوشت ہی کھائے گا۔ اگر کوئی نادان تمہیں مل جائے تو وہی اس شیر کے لیے خوراک ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھو، کتنے تارے چمکتے ہیں۔ فیضان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، آسمان میں تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا۔ وہ شخص ہنس کر بولا، ارے احمق، دن کے وقت بھی کبھی ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے فیضان کو شیر کی طرف دھکا دے دیا۔ شیر نے فوراً اس کا شکار بنا لیا اور چند لمحوں میں اسے چکنا چور کر دیا۔ دوستو، انسان کی کامیابی اور ناکامی صرف نصیب پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ سمجھداری، محنت
اور بہتر فیصلوں کا اثر ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ہی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔